إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ہر قسم کی کبریائی بڑائی شہنشاہی و بادشاہی اسی ایک خالق کائنات کے لیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر. مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بارے میں چند باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو حق بات سے سبق حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین. آج اگر دنیا کے اندر جائزہ لیا جائے مسلمانوں کے گروہوں کا تو مسلمان دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، موت نہیں ہوئی. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی، اور یہی برحق ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن مجید کے اندر تاکیدی طور پر بیان فرمایا ہے، اور خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو کئی احادیث مبارکہ کے اندر اشارتاً کنایتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کا اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اندر بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو لے کر کے. سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی. کیا اگر آپ کی موت ہو جائے تو جو آپ کی موت کی تمنا کرنے والے ہیں وہ زندہ بچ جائیں گے؟ یعنی اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر لوگ آتے گئے جاتے گئے، لوگ پیدا ہوتے رہے، ان کو موت ہوتی رہی، اسی طریقے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے، اور جو لوگ آپ کے موت کی تمنا کرتے ہیں ان کو بھی موت آنی ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. سورہ زمر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون. آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان تمام لوگوں کو بھی موت آنی ہے جو لوگ آپ کی موت کی تمنا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان تمام لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا تھا. ان تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اکٹھا فرمائے گا، ان کا حساب و کتاب ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے صاف کیا ہے.
یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اسی بات کو دہرایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آئے گی، اور جو لوگ آپ کے موت کی تمنا کرتے ہیں ان کو بھی موت آئے گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کرتے تھے ان کی بھی موت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا، میت کا لفظ استعمال فرمایا، موت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ ایک تیسری جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گزر گئے، یعنی سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی موت واقع ہو گئی۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے تو کیا تم اسلام سے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یقینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان اسلام جیسی لازوال نعمت کو لا کر رکھ دیا ہے، اس نعمت کو فالو کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں یا زندہ نہ رہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیا واقع ہو جائے تو تم اس لازوال نعمت سے منہ پھیر لو گے، اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی عظیم ترین نعمت کو ٹھکرا دو گے جو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تمام انبیاء پیدا ہوئے، دنیا کے اندر جیے، لوگوں کے اندر تبلیغ و اشاعت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی جانب بلایا، شرک سے روکا، توحید کی جانب بلایا، اخلاق کی تعلیم دی، علم سے روشناس فرمایا، حکمت و دانائی لوگوں کو سکھلایا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تعلیمات کو لے کر تمہارے درمیان آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تعلیمات کو تمہارے درمیان رکھ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے، لہذا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو فالو کرو، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے صاف بیان فرما دیا ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے جانب جو قرآنی آیات، جو احادیث مبارکہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے اشارے کے جانب، اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ حضرات کے درمیان بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت اگر آپ دیکھیں گے صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا والی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے اختلاف کیا کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بچے تو ان کے برابر ہیں، آپ ان کو ہمارے درمیان بٹھاتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق نے بیان فرمایا کہ تمہارے جو اولاد ہیں وہ الگ مقام کے ہیں، اور یہ جو ہے ان کا مقام اور رتبہ ایک الگ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کوئی بات آئی، انہوں نے مجلس شورا کو بلایا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی خصوصی طور پر مدعو فرمایا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح و نصرت آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کے تسبیح و تحمید کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیجئے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ نہایت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ اس صورت سے تم نے کیا سمجھا ہے؟ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تسبیح و تحمید کی جائے، استغفار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ پھر اخیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدعو فرمایا اور عبداللہ بن عباس سے فرمایا اکذاک تقول یا ابن عباس، اے ابن عباس کیا ان صحابہ کرام نے جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کیا تمہارا بھی وہی خیال ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہیں۔ کہا پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا
اس صورت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کی تبلیغ و اشاعت کا مکمل کام کر دیا ہے، فتح و نصرت اللہ کی مدد آ چکی ہے، لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کا کام تمام ہو گیا ہے، لہذا اب آپ کو موت یقینی طور پر آنی ہے، بس آخری کام آپ کر لیجئے۔ وہ آپ کو یہ موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تسبیح کر لیجئے، تحمید کر لیجئے، توبہ استغفار کر لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما اعلم منها الا ما تقول، اللہ کی قسم جو ابن عباس نے کہا اس کے علاوہ میں کوئی اور بات اس صورت مبارکہ سے نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آنی ہے، آپ دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، آپ کا اس دنیا سے خاتمہ ہونے والا ہے، اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، اب دین کی نصرت ہو چکی ہے، اللہ رب العزت کی نعمت ان لوگوں پر لازم آ چکی ہے، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی نعمت کو، اسلام کو سمجھ لیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اب دین کو مکمل کر دیا ہے، تو اب آپ کی موت یقینی ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہارے مقام اور رتبے کو مزید بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے تسبیح کرو، تحمید کرو، استغفار کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور اشارہ بیان فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس کے اندر صاف طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یقینی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار چل رہے تھے، اترنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ نہ اتریں، ہم اسی طریقے سے آپ کو چھوڑیں گے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اترنے نہیں دیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، نصیحت کرتے رہے، وصیتیں کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت معاذ بن جبل اب اپنے گھوڑ کو ایڑ لگا کر بھگانے والے تھے، تیز دوڑانے والے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت دور آ چکے ہیں، اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، آپ یہاں پر نہ آئیں، اب میرے ساتھ نہ آئیں، آپ واپس چلے جائیں، یہ حضرت معاذ بن جبل کا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک آخری بات معاذ سن لو، یا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي وهذا قبري فبكى معاذا خشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ قریب ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو اور میرے قبر اور میری مسجد کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے حضرت معاذ بن جبل زارو قطار رونے لگے، ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ کر گر گیا ہے، میں زمین تلے دھس گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی، اور روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانے لگے۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی پیشن گوئی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرما دیا۔ اب لوگ کہیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی نے جھوٹ کہا، تو وہ لوگ گویا کہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کھولی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر بیان فرما دیا، اگر آپ زبان مبارکہ کو اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے شہ رگ کو کاٹ لے گا۔ سورہ حاقہ کا مطالعہ کیجئے، وقت نہیں کہ میں تمام باتوں کو بیان کروں۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اشارتاً اور کنایتاً اپنی موت کے بارے میں بیان فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر کے کنکریاں مار رہے تھے، رمی جمرہ کر رہے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس لتأخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لاحج بعد حجتی ہذہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آج اس سال کے بعد دوبارہ تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگلے حج آنے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے گی، تمہارے ساتھ میں حج نہیں کر سکتا، اس لیے میرے ساتھ حج کے تمام طریقے سیکھ لو، یہی ایک موقع رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔
دوسری حدیث دیکھیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں کو بہت ساری وصیتیں کی, نصیحتیں کی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب, اے لوگو میں نے تمہارے درمیان انسان بن کر پیدا ہوا ہوں, انسان بن کر تمہارے درمیان میں جیا ہوں, اور انسانوں کی طرح مجھے بھی موت آنی ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی فرشتہ میرے پاس آئے گا اللہ کے حکم سے اور مجھے لے کر چلا جائے گا, یعنی میری روح کو قبض کر لے گا, میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دیکھو میرے پاس کب اللہ رب العزت کی جانب سے ملک الموت آ جائے اور میری روح کو قبض کر لے, میں نہیں بول سکتا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک عام انسان نہیں بول سکتا اپنی موت کے بارے میں, اسی طریقے سے میں بھی نہیں بول سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک تیسری حدیث کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں نصیحتیں فرمائی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم هل بلغت, اللہم هل بلغت, اے اللہ کیا میں نے تیرے پورے پیغام کو پہنچا دیا, اے اللہ کیا میں نے دین اسلام کے سارے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. یہ اللہ رب العزت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بھی بدلے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو نازل فرما دیا اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور تم سے میں راضی ہو گیا, تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری کی پوری ذمہ داری ادا کر دی, اور ایک نبی جو پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے اپنے تمام تر پیغامات کو مکمل کرنے کے بعد ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلے میں لکھ کر رکھ دیا ہے. اسی طریقے سے ایک چوتھی حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت سارے نصیحتیں فرمائی. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُوا رِقَابَ بَعْضِكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو تم میں یہاں پر حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہیں, غائب لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچا دے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اب تمہارے اوپر میں اپنی ذمہ داری کو تھوپتا ہوں, اور تم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے تمام تر پیغامات کو تم ان لوگوں تک پہنچا دو جن لوگوں تک میرا پیغام نہیں پہنچا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر اللہ کے نبی نے اپنی موت کے بارے میں ارشاد فرمایا اے لوگو میری موت کے بعد تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کافر بن جاؤ اور تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو, تم ایسا نہ بنو. اسی طریقے سے ایک اور حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں عقبہ بن عامر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے, صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لگائی, پھر ممبر پر کھڑے ہوئے, پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انی فرطکم وانا شہید علیکم انی واللہ لانظر الی حوضی الان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب لوگوں میں تم سے پہلے آگے بڑھ جانے والا ہوں گا, یعنی مجھ پر موت واقع ہو جانے والی ہوگی اور میں تم سے پہلے حوض کوثر کے پاس حاضر رہوں گا اور میری ملاقات تم سے اب حوض کوثر میں ہوگی. اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بارے میں صاف صاف بیان فرما رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ابھی حوض کوثر نظر آ رہا ہے, مجھے ابھی حوض کوثر نظر آ رہا ہے. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے بہت سارے خزانوں کی کنجیاں عنایت فرما دیا ہے, اور دیکھو میری موت کے بعد میں تمہارے سلسلے میں اس بات سے ڈر نہیں رکھتا کہ تم کافر بن جاؤ گے, شرک کرنے لگ جاؤ گے, لیکن ہاں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کے سلسلے میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے, حسد کرنے لگو گے, بغض کرنے لگو گے, عداوت و دشمنی رکھنے لگو گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو گے دنیا داری کے خاطر. مجھے اس بات کا سب سے زیادہ تمہارے سلسلے میں ڈر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات میں سے ایک خطبہ بھی تھا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں وفات پائے اس مرض کا آغاز دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بروز پیر, بروز سوموار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جنازے پڑھانے کے لیے بقیع غرقد قبرستان میں تشریف لے گئے۔ 29 صفر کی تاریخ تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا سر درد ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں پٹی باندھ دی گئی، بھگا کر پٹی باندھ دی گئی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم نے پٹی کے اوپر سے اپنا ہاتھ رکھا تو اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس قدر گرم تھا کہ اوپر پٹی سے بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی، سر کے گرمی کو محسوس کر رہے تھے، یعنی اتنا گرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ سے کہا عائشہ میرا سر درد ہو رہا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے مرض الموت کے آخری ایام میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ایام سے گزرنے لگے، ایک مرتبہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جب باہر نکلے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ صحابہ کرام سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اچھا لگ رہا ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگ رہا ہے۔ چنانچہ وہیں پر عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، انہوں نے علی بن ابی طالب کے ہاتھ کو پکڑا اپنے ہاتھ میں اور چلنے لگے اور فرمانے لگے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجْعِهِ هَذَا إِنِّي لَأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کہنے لگے اے علی، مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری مرض ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اللہ کی قسم عبد المطلب کے جتنے بھی اولاد ہیں ان تمام اولاد کے موت کو میں پہچانتا ہوں، جب بھی انہیں موت واقع ہوئی میں نے ان کے چہرے کو اسی طریقے سے بدلتا ہوا دیکھا جس طریقے سے آج تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے آثار ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی عقیدہ عباس بن عبد المطلب کا تھا کہ میرے بھتیجے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہوگی۔ یہ سچے پکے مسلمان ہیں یا سچے پکے مسلمان نہیں ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے درمیان بیان کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے لیے ابھی تقریباً 8 دن باقی رہ گئے، 8 دن باقی رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی بیویوں سے پوچھتے کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں پر رہنا چاہتے ہیں اپنی خوشی سے رہیے۔ لہذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دیا اور فرمایا کہ مجھے عائشہ کے گھر لے چلو۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر جانے لگے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے حجر مبارکہ میں جب تشریف لا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لایا جا رہا تھا 2 کاندھوں کے سہارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر گھس رہے تھے زمین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھ کر زمین پہ نہیں چل پا رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھسٹتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور آخری جو 7 دن باقی رہ گئے ان تمام ایام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے 4 ایام کے بارے میں اس سلسلے میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ ایک کتاب لاؤ، دوات لاؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ تم میری موت کے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ بیان فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر تھے، کہا اللہ کے نبی اتنی دیر کے بعد آپ کو تھوڑا سا سکون میسر ہوا ہے، اللہ کے نبی اب آرام کیجئے، اللہ کے نبی اب آرام کیجئے۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے نبی کو لکھنے دو، بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے دو، آرام کرنے دو، ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے۔ صحابہ کرام میں تو میں ہو گئی، لہذا صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا
کہ تم مجھے یہیں پر چھوڑ دو اور سارے کے سارے یہاں سے باہر نکل جاؤ. لہذا سارے کے سارے صحابہ کرام باہر نکل گئے. بخاری کی روایت. اسی طریقے سے اسی روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی اور کہا کہ اے لوگو دیکھو میری موت کے بعد یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب میں رہنے نہ دینا, ان کو یہاں سے نکال دینا, مشرکین کو یہاں رہنے نہیں دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگو جو بھی لشکر تمہارے پاس آئے, جو بھی وفود تمہارے پاس آئے, ان کی خدمت ویسے ہی کرنا جیسے کہ میں خدمت کیا کرتا تھا. صحیح مسلم کی روایت میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ تیسری بات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میرے ذہن سے وہ بات اتر گئی. یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری موت کے بعد کتاب و سنت کو تم لازم پکڑنا, یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لشکر اسامہ کو جو میں نے کہہ دیا اس کو ضرور روانہ کرنا, یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اور اسی طریقے سے اپنے ماتحتوں کے لوگوں کے بارے میں خیال رکھنا, یعنی آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کے غلام, ان تمام لوگوں کا اچھی طریقے سے خیال رکھنا. ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز آخری مرتبہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی. اس میں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا, اس پورے سورت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں تلاوت فرمائی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا ہے, بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی نماز پڑھا کر اپنے گھر چلے گئے, کافی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مجھے دشواری ہوگی. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے کہنے لگے کہ مجھے لے چلو نماز کے لیے. لہذا جب لے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر بے ہوشی طاری ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے تو فرمایا اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار پوچھے. لہذا صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی, ابھی آپ کے انتظار میں ہیں, لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹب میں پانی ڈالو, پھر میں دوبارہ غسل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غسل کیے اور فرمایا کہ اب مجھے لے کر چلو. صحابہ کرام جب لے جانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا صحابہ کرام سے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے غسل دو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹب میں پانی رکھا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اب مجھے لے کر چلو. لہذا صحابہ کرام لے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر تیسری مرتبہ بھی غشی طاری ہو گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایسا دیکھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا کہ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو اس بات کا حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. ابو بکر کو اس بات کا حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھی, کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بہت زیادہ رقیق القلب, بہت زیادہ نرم دل ہیں, جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو رو دیتے ہیں, پیچھے کے لوگ سن نہیں پائیں گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں رہ پائیں گے. 3 وجوہات کو انہوں نے بیان فرمایا اور کہا اللہ کے نبی آپ عمر کو اس بات کا حکم دیں. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو اس بات کا حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مصلی کے جانب بڑھنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر تھے. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یا عمر صلی بالناس, اے عمر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو. حضرت عمر بن خطاب نے کہا انت احق بذلک یا ابا بکر, اے ابو بکر آپ ہی اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوں. لہذا آپ نماز پڑھائیں, ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے درمیان بیان کی. وقت نہیں کہ تمام باتوں کو بیان کروں. انشاءاللہ اگلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ایام جو باقی رہ گئے اس کے بارے میں چند باتیں گزار کرنے کی کوشش کروں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح العقیدے کی حالت میں موت عنایت فرما. اللہ تعالیٰ تو ہمارے موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما, جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.